الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان عزمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. سبھی بلند آواز سے پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا کروڑ جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے وہ ہے مسلمان کا اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ. کیونکہ اگر کسی کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ دولت وہ ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، جو دنیا میں بھی انسان کو بلند کرتی اور آخرت میں بھی نجات دینے والی ہے. لیکن ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کے رسول کو ماننا اور ان کی عظمت اور توقیر کرنا. بے شک بے شک. اور اگر ایمان کی بنیاد ہے، آج کل ویسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایمان جو نام ہے وہ ایک جز کا نہیں بلکہ ایمان کے دو جز ہیں. ایک ہے رب کریم کی ذات کو ماننا اور اس کا دوسرا جز ہے نبی کریم کی ذات کو ماننا. اگر اس کے ایک جز پر کوئی عمل کرتا ہے، دوسرے جز پر عمل نہیں کرتا تو وہ لاکھ مرتبہ کہے میں مومن، لیکن وہ مومن نہیں ہے. کیونکہ جو حضور کی محبت ہے اور حضور کی عظمت ہے اور حضور کی توقیر ہے اور حضور کی جو رسالت کا اقرار ہے، یہی ایمان ہے. اور ایمان کی بنیاد اور ایمان کی اصلیت اگر ہے وہ ہے تعظیم نبی، توقیر نبی اور حضور کی عظمت اور حضور کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانا. یہی ایمان کی اصل اور بنیاد ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خدا کی ذات کو مانتے ہیں لیکن دوسرے جز کو چھوڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ دوسرے جز کو پکڑ لو، یعنی حضور کی تعظیم کر لو. جب حضور کی تعظیم کرو گے تو تمہارے دل کے اندر حضور کی بھی تعظیم رہے گی اور حضور کی تعظیم کے صدقے سے رب کی تعظیم بھی تمہارے دل کے اندر آ جائے گی. کیونکہ صحابہ اکرام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ حضور کی تعظیم کرنی تو کس انداز سے کرنی ہے، حضور سے محبت کرنی تو کس انداز سے کرنی ہے. بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. جنگ حدیبیہ کا جب واقعہ ہوا، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر اور ایک طرف دشمنان اسلام کا لشکر، اور بہت بڑی تعداد میں دونوں طرف سے لوگ موجود تھے. مشرکین کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے ایک قاصد جس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی تھا، اس کو سفیر مقرر کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. جب یہ عروہ بن مسعود حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنے گیا اور صحابہ کرام کی جماعت کا معائنہ کرنے گیا، جب یہ پورا معائنہ کر کے آیا
اور آنے کے بعد جو مکہ کے بڑے بڑے سردار و مشرکین و دشمنان اسلام تھے، جب ان کے پاس آیا تو اس عروہ بن مسعود ثقفی جو ان مشرکین کی طرف سے ایک سفیر مقرر کیا گیا تھا، جب وہ واپس آیا اس نے کہا خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کر گیا ہوں، میں قیصر کے پاس بھی سفیر بن کے گیا ہوں، میں کسریٰ کے پاس بھی سفیر بن کے گیا ہوں، میں نجاشی کے پاس بھی سفیر بن کے گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ وہ اس کی رعایا اس کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہو، اس کے ساتھ اتنی تعظیم سے پیش آتی ہو، لیکن میں نے جو حضور کے صحابہ کو دیکھا وہ حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ اس انداز سے پیش آتے تھے۔ کہا کیا ان کا انداز تھا؟ اس نے کہا واللہ ما نتخمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتاً الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے یہ بات دیکھی کہ وہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنے نبی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اگر کبھی ان کا نبی اپنے لعاب دہن یعنی تھوک کو بھی اگر نیچے ڈالتا ہے تو وہ اس کے وہ صحابہ اس کے اس تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد اس کو اپنے چہروں پر ملتے ہیں، اپنے ہاتھ پر ملتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ اور اس نے دوسری بات بیان کی اذا توضا قادوا یقتتلون علی وضوئہ، جب ان کا وہ نبی ان کا وہ رسول جب وہ وضو کرتا ہے وہ اس کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں، نیچے گرنے سے پہلے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر شفا کے لیے ملتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا اذا تکلم خفضوا اصواتهم عنده، جب وہ ان کا نبی بات کرتا ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز کو اپنے نبی کی آواز سے بلند کرے۔ کہتے میں نے دیکھا جو قوم اپنے بادشاہ کی، اپنے نبی کی، اپنے رسول کی یہ تعظیم کرتی ہو تم ان سے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، جو اپنے نبی کے لعاب دہن کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، کیا تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ یہ تھے صحابہ کرام جو حضور کی کتنی تعظیم کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے بتا دیا تو کہ ایمان نام ہے تعظیم رسول کا، ایمان نام ہے توقیر رسول کا۔ اور حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے چچا ہیں اور حضور سے عمر میں بڑے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا اے عباس بتاؤ ایما اکبر انت امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا عباس بتاؤ ذرا آپ بڑے ہو یا آپ کا بھتیجا محمد بڑا ہے؟ ہائے حقیقت تو یہ تھی کہ حضرت عباس کیا تھے؟ حضرت عباس بڑے تھے، حضور عمر میں چھوٹے تھے، لیکن تعظیم دیکھے آپ، تعظیم دیکھے۔ حضرت عباس نے کہا کہ ہوا اکبر منی وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ، ارے بڑے تو وہی ہے، بس اتنا فرق ہے میں ان سے پہلے پیدا ہوا۔ کیا بات ہے، یہ ہے تعظیم، یہ ہے عزت، یہ ہے احترام کہ بڑے تو وہی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ حضور کی شان، حضور کی عظمت اور میرا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور کی عظمت اور حضور کی شان صحابہ کرام تو جانتے ہی تھے، لیکن جو مشرکین مکہ تھے، جو دشمنان اسلام تھے، انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا کہ حضور بڑی عظمت والے ہیں، حضور بڑی شان والے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل جو کہ حضور کا ایک بہت بڑا دشمن تھا، اس نے حضور کو تکلیف دینے کے لیے جو حضور کے نکلنے کا راستہ تھا، راستے میں اس نے بہت بڑا گھڑا کھود لیا اور وہ گھڑا اتنا گہرا تھا کہ اگر اس کے اندر کوئی آدمی گر جاتا تو اس کا نکلنا مشکل تھا۔ اور ابو جہل نے جو حضور کا راستہ تھا اس راستے میں گھڑا کھود لیا اور گھڑا کھودنے کے بعد اس نے اس کے اوپر گھاس وغیرہ ڈال دی تاکہ آنے والے کو پتہ نہ لگ جائے کہ یہاں پر گھڑا کھودا ہوا ہے، اور آس پاس اپنے غلاموں کو بٹھا دیا کہ جب حضور
مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزریں گے اور ان کو پتہ نہیں لگے گا، وہ اس گھڑے کے اندر گر جائیں گے تو تم اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال دینا، گویا کہ ہم حضور کو یہیں پر ختم کر دیں گے۔ جب مسلمانوں کا محمد ختم ہو جائے گا، ان کا دین خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حضور کی ذات تو وہ ہے کہ جس کی حفاظت خدا کرتا ہے۔ جب میرا کریم وہاں سے نکلتے ہی جب آپ قریب پہنچے، یہاں پر دو روایتیں ہیں کہ جب میرا کریم قریب پہنچے تو رب نے پہلی خبر کر دی کہ آپ اس راستے سے نہ جائیں، اور دوسری روایت یہاں پر کہ جب اللہ کے نبی وہاں سے گزرنے لگے تو زمین سمٹ گئی، اور زمین سمٹ گئی اور وہ گھڑا بند ہو گئے۔ میرا کریم آگے چلے گئے کیونکہ زمین بھی جانتی تھی میرے اوپر چلنے والا کوئی عام نہیں ہے۔ اگر آج مجھ سے اس نبی کو تکلیف لگی، کل میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں؟ زمین مل گئی اور میرا کریم آگے چلے گئے، وہ گھڑا ویسے کا ویسے ہو گیا۔ اب ابو جہل کی اتنی محنت جب اس کی ناکام ہو گئی، وہ ایک پریشانی کے عالم میں آیا اور آ کر اسی گھڑے میں خود گر گیا۔ چاہ کن راہ چاہ درپیش، کھودنے والا خود ہی گر جاتا ہے۔ جب وہ گر گیا، اب اس نے وہ اتنا گہرا کھودا تھا کہ نکلنا مشکل تھا، اس نے کیا کیا، اس کے غلاموں نے رسیاں لائی اور رسیاں نیچے پھینکی تاکہ وہ ان رسیوں کے سارے سے اوپر آئے۔ لیکن آج ابو جہل کو بھی حضور کی طاقت کو دکھانا تھا نا، لیکن رسیوں کو جتنا نیچے ڈالتے تھے کنواں اور نیچے جاتا تھا، جتنا نیچے ڈالتے تھے اور نیچے جاتا تھا۔ ابو جہل سمجھ گیا، اس نے دور سے اس کنویں کے اندر سے آواز دی، فنادا ابو جہل من البئر ان مسوا الى محمد واعطونی به فانه لا يخلص۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت ڈاکٹر عبدالمبین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی تو اس نے کنویں کے اندر سے آواز دی، اس نے کہا جاؤ محمد کے پاس، اب مجھے محمد کے علاوہ اس کنویں سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ اور جب اس کے غلام ڈرتے ڈرتے میرا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف وہ آئے اور حضور سے کہا کہ ایسا سا معاملہ ہوا، میرا کریم نے انکار نہیں کیا کہ ابو جہل نے تو میرے لیے کھودا تھا، اگر وہ اس کے اندر خود گر گیا تو میں کیوں نکالوں گا، کیونکہ میرا نبی تو رحمت للعالمین تھا نا۔ میرا کریم تشریف لائے اور اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کہا ابو جہل ان اخرجتک من هذا البئر اتؤمن باللہ ورسولہ، کہا ابو جہل اگر میں تجھے اس کنویں سے نکالتا ہوں کیا تو وعدہ کرتا ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا؟ اس نے کہا ہاں میں ایمان لاؤں گا، کیونکہ ان کچھ لوگوں کا ہوتا ہے جب یہ پھنستے ہیں نا اس وقت سب مان لیتے ہیں، میلاد بھی مانیں گے، ختم قادرے مانیں گے، غوث مانیں گے، لیکن جب مصیبت ٹلتی کہتے ہیں ہاں وہ ہم نے مجبوری میں کہا تھا۔ کیا بات، لیکن اس وقت ابو جہل جب مصیبت میں پھنسا ہوا تھا اس نے کہا ہاں میں مان لوں گا۔ اب میرا کریم نے کوئی رسیاں کوئی نہیں بلکہ وہ دست نور، وہ دست فیض، وہ دست برکت، وہ دست رحمت آپ نے نیچے کیا، زمین اوپر آئی اور ابو جہل باہر نکل آیا۔ لیکن جب ابو جہل باہر نکل آیا اس کو ایمان لانا تھا، لیکن اس نے وہی جو ان کی روش چلی ہوئی آ رہی ہے، اس نے کہا یہ تو محمد کا جادو ہے۔ لیکن وہ بھی جان گیا کہ حضور کی شان تو بہت بڑی ہے، صحابہ کرام تو حضور کی عظمت تو پہچانتے ہی تھے اور ہم تک پہنچا دیا کہ اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہو تو اپنے سینوں کے اندر حضور کی محبت اور حضور کی تعظیم کرو۔ اور آخری بات، اگر آپ نے دل کے اندر حضور کی محبت کو ڈالنا ہو، حضور سے پیار کرنا ہو اور اپنے دل کے اندر حضور کی عظمت کو اجاگر کرنا ہو، اس کے لیے میں ایک ہی مشورہ دیتا ہوں، حضور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھو۔ جب آپ حضور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھو گے، آپ کے دل کے اندر خود بخود عظمت نبی، عظمت رسول اجاگر ہو جائے گی، اور حضور اعلیٰ حضرت کا عشق اور حضور اعلیٰ حضرت کی وہ تعظیم نبی اور حضور کی ذات پر وہ یقین جب انسان پڑھتا ہے، حضور کی عظمت خود بخود دل کے اندر اجاگر ہوتی ہے۔ جب اس وقت حضور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جب حج پر لوگ جایا کرتے تھے تو اس وقت یہ ہوائی جہاز تو نہیں تھا، بحری جہاز ہوا کرتے تھے، اور اس وقت کہیں کہیں مہینے لگتے تھے۔
اگر موافق ہوا آتی تھی تو جہاز چلتا، اگر مخالف ہوا آئی تو کہیں کہیں مہینے لگتے تھے۔ اسی طرح کا حضور اعلی حضرت کا ایک مرتبہ جب بحری سمندر پر آپ کا جو ہے سفر ہوا، اچانک سمندر میں طوفان آ گیا۔ جب سمندر میں طوفان آ گیا اور جو جہاز تھا وہ ہچکولے کھانے لگا، جو لوگ تھے وہ حضور اعلی حضرت کی بارگاہ میں کہا کہ حضور آپ دعا فرمائیں کہ یہ ہم تو ڈوبنے لگے، ہم تو آخری وقت ہمارا چل رہا ہے۔ حضور اللہ کہا کہ مطمئن رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہا آپ کہہ رہے مطمئن رہو، یہ دیکھیں لہریں کیا اٹھ رہی ہیں۔ اور اس وقت حضور اعلیٰ نے کہا مجھے اس جہاز پر یا اس سمندر کی موجوں پر مجھے یقین نہیں، مجھے تو اپنے نبی کی اس دعا پر یقین ہے کہ جو نبی نے سکھائی تھی، جو یہ دعا پڑھ کر سفر کرے وہ جلنے سے بھی محفوظ رہتا ہے، ڈوب۔ اس کے بعد حضور اعلیٰ حضرت جہاز کے اوپر والے چھت پر آئے اور چھت پر آنے کے بعد اپنی لو مدینے کی طرف لگائی اور ایک پیغام دیا آنے والے تمام لوگوں کو، اور آپ نے ایک نعت لکھی اور اس نعت میں آپ نے ایک شعر لکھا اور حضور کی طرف توجہ کی اور آپ نے کہا آنے دو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ ایسے جب یہ نعت لکھنی تھی وہ موجیں خود بخود ختم ہو گئی اور جہاز اپنی منزل تک پہنچا۔ اگر عشق سیکھنا ہو، حضور کی محبت سیکھنی ہو تو بریلی سے جڑ جاؤ، خود بخود عظمت نبی تمہاری ہو جائے گی۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و توب الیہ، لا الہ الا اللہ۔